الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے 3 بندوں کا ایک قوم کی طرف جانا مذکور ہوا۔ انہوں نے جا کے توحید کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا، یعنی ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب جب ان کی یہ گفتگو قوم کے ساتھ جاری تھی، جو ان کے پاس مبلغین یا اللہ تعالیٰ کے رسول گئے، یہ گفتگو جاری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تائید کا ایک سامان پیدا کیا، اور وہ اسی قوم کا ایک آدمی تھا جو اپنی قوم کے پاس آیا اور قوم کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، لہذا ان کی بات مانو، ان کی پیروی کرو۔ یہاں سے اس واقعہ کا بیان ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم، ان قاصدوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اس خیر خواہ مبلغ نے آ کر اپنی قوم سے کہا۔ اپنی قوم کو اس نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا۔ پہلے تو بیان کیا گیا کہ وہ مرد شہر کے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ شہر کے کنارے پہ رہتا تھا، اور وہاں پر اسے اچانک معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندے اس کی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، قوم ان کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ کر رہی ہے، ان کی تکذیب کر رہی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ قوم ان اللہ کے مقبول بندوں کو شہید کر دے۔ لہذا وہ فوراً وہاں سے دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو آ کے اس نے کہا کہ ان مرسلین کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ یہ تم سے، اور پھر ان کے اخلاص اور ان کی خیرخواہی کو بھی اس مبلغ نے بیان کیا، اس مرد خیرخواہ نے بیان کیا کہ دیکھو، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے، دور پار سے کہیں سے آئے ہیں، آ کر تمہیں ایک پیغام دے رہے ہیں، تم انہیں جھٹلا رہے ہو، پھر بھی تم سے نرمی سے بات کر رہے ہیں، تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے۔ ان کا کوئی معاوضہ نہ مانگنا اور بلا معاوضہ ایک اچھی بات کا پیغام تم تک پہنچانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلص لوگ ہیں، یہ اپنی ذات اور نفسانیت کے لیے نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، ان کا پیغام سچا ہے، ان کا پیغام حق ہے۔ تو اس مبلغ نے، اس خیرخواہ نے جب اپنی قوم سے یہ کہا تو فرمایا کہ ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر اس 2-3 باتیں ہیں جو ان 2 آیتوں سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو تبلیغ کرتا ہے، اس کے ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان مبلغین کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ خیر خواہی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور جو بیان کرنے والا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اس کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں اور اپنی قوم کو اس کے سامنے جمع کرتے ہیں، قوم کو ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہاں پر اس خیرخواہ نے یہی کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ان بھیجے ہوئے بندوں کا تعارف کروایا، یہ مرسلین ہیں، یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کا جو ایک بہترین انٹروڈکشن اس خیرخواہ کے اعتبار سے ہو سکتا تھا، وہ اس نے کروایا کہ یہ تو بڑے ہی مخلص آدمی ہیں، لہذا ان کی پیروی کرو۔ تو اگر کوئی آدمی بذات خود بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے وہ اسے استعمال کرے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، دین کا علم نہیں ہوتا، اس لیے بیان کرنے کی شرعاً ان کو اجازت نہیں ہوتی،
اور اسی طرح ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، اسپیکنگ پاور نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کر سکے پراپرلی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے تعلق والوں کو جمع کر لیں کہ بھئی مبلغ تشریف لائے ہیں، عالم دین تشریف لائے ہیں، مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، یا آپ کو کچھ دین کی باتیں بتائیں گے، یا آپ کو علم دین کے بارے میں سمجھائیں گے، یا آپ کو عقیدہ، شریعت، دین، فقہ کے بارے میں بتائیں گے، تو آپ آئیے ان کی بات سنیے۔ یہ جو خیر خواہ ہے یہ بھی ثواب میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا ہی ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس نیکی کے کام کو پھیلانے میں اس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اس نے بھی اپنا حصہ لیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اس بندے کی جو خیر خواہی ہے وہ ہے اپنی قوم کو ہدایت کی اتباع کا کہنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خیر خواہی صرف یہ نہیں ہے کہ قوم کی معاشی صورتحال کو ہی بہتر بنا دیا جائے، خیر خواہی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ قوم کی دنیاوی تعلیم میں سہولیات فراہم کی جائے، خیر خواہی اس سے بڑی یہ ہے، وہ بھی خیر خواہی، معاشی ترقی کے جائز منصوبے بنانا بھی خیر خواہی ثواب کا کام، قوم کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا بھی خیر خواہی کا کام، لیکن انہیں دین حق پہ رکھنا یا دین حق کی طرف لانے کی کوشش کرنا یہ پہلی خیر خواہی سے بڑھ کر خیر خواہی، یہ اس سے بڑھ کر خیر خواہی ہے۔ تو لہذا جب کسی ملک کے، کسی علاقے کے، کسی صوبے کے، کسی علاقے کے منصوبے بنائے جائیں تو صرف معاشی ترقی، صرف ان کی تعلیمی ترقی کو ہی نہ دیکھا جائے، ان کی دینی ترقی بھی سوچی جائے کہ کیا دین کے اندر بھی یہ پورے ہے یا نہیں، کیا دین پر عمل بھی ان کا درست ہے یا نہیں، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ یہاں پر اس خیر خواہ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ من لا یسألکم اجرا، جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے، جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے۔ معاوضہ لیے بغیر دین کی بات کرنا یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے، یہ ایک قدرتی بات ہے، یہ قدرتی چیز ہے کہ جو بندہ بغیر پیسہ لیے لوگوں کو واعظ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات میں تاثیر ڈال دیتا ہے، اور نیچرلی لوگوں کے دل اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کسی نبی نے کبھی بھی تبلیغ پر معاوضہ نہیں لیا۔ یہ صراحتاً قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بار بار فرماتے تھے کہ ہم تم سے اجر نہیں مانگتے، ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے، تم سے معاوضہ نہیں مانگتے۔ اور یہاں پر بھی اس خیر خواہ نے ان کا یہی تعارف کروایا کہ یار تم سے معاوضہ تو کوئی مانگتے نہیں، تو معاوضے کے بغیر دین کا کام کرنا یہ بڑا نافع اور بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ عرض کروں کہ شرعاً یہ ناجائز نہیں ہے اگر معاوضہ لیا جائے، جیسے اگر علماء کرام اپنے بیان کا معاوضہ لیں تو یہ ناجائز نہیں۔ مدارس کے اندر پڑھانے والے اساتذہ معاوضہ لیتے ہیں، ناجائز نہیں، جائز ہے کہ اگر وہ سارا دن پڑھانے میں لگا دیں، اس کی تیاری میں لگا دیں اور معاوضہ بھی نہ لیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ یہ تو ایک بڑی واضح سی بات ہے، بھوکے تو نہیں مریں گے۔ اور اتنی محنت کے بعد اگر ان کے پاس معاش کے لیے وقت نہیں بچے گا تو پھر کیسے پڑھائیں گے؟ لہذا یہ ذمہ داری ہوتی ہے سلطنت کی، ریاست کی، کہ وہ علماء کو معاشی طور پر اتنا خوشحال رکھیں کہ وہ اپنے اس کام کا معاوضہ نہ لیں، اپنی تعلیم تدریس کا معاوضہ نہ لے، وہ خالص بغیر معاوضے کے پڑھائیں اور حکومت ان کی کفالت کرے۔ لیکن اگر نہیں کرتی تو پھر اب بہت سارے لوگ اٹھ کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو پیسے لے کے بیان کرتے ہیں، یہ تو پیسے لے کے پڑھاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر پیسے نہیں لیں گے تو کیا بھوکے مریں گے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں، ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، ان کے ساتھ ضروریات زندگی نہیں ہے؟ یہ عجیب سی جہالت ہے کہ دنیا میں ہر کام اوپر سے لے کر نیچے تک وہ معاوضے کے ساتھ ہوگی۔ اسکول کا ٹیچر، کالج کا پروفیسر، یونیورسٹی کا پروفیسر، وہ تو پیسے لیں گے۔ ہاں، منع ہے تو مولوی کے لیے منع ہے بس، کہ مولوی نہ پیسے لے، باقی ساری دنیا پیسے لے گی۔ ہر جو ہے وہ انصاف کرنے والا، ہر کوئی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں، ان کے سارے ملازمین، سارے کے سارے افراد وہ تو تنخواہ لیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی کلام نہیں۔ وہ لاکھوں بھی لے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مولوی لینا شروع کر دے تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لو جی مولوی صاحب پیسے لیتے ہیں،
تو بھائی اگر ساری دنیا پیسے لیتی ہے تاکہ بھوکی نہ مرے، تو اگر مولوی صاحب نے لے لیا تو کون سا ظلم کر دیا؟ تو جائز ہے، جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی لیتا ہے اس پر کوئی کلام نہیں، کوئی کلام نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہاں اگر کسی کا معاش کا انتظام ایسا موجود ہے کہ اس کا گزارا ہو رہا ہے، اور اگر وہ نہ بھی بیان کے، تصنیف کے، تحریر کے، تقریر کے، ان کے نہ بھی پیسے لے تو اس کا گزارا ہو جائے گا، تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے کہ وہ بغیر پیسے کے ہی دین کا کام کرے۔ لہٰذا یہاں پر افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی نہ ہو کہ بغیر پیسے کے تو جناب ہم نے کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنی، یہ بھی نہ ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی پیسے لیتا ہے تو اس کے اوپر تنقید اور لعن طعن شروع کر دے، خود پیسے لے کے جناب سارے کام کریں، اور اگر مولانا صاحب پیسے لینا شروع کریں تو اس کے اوپر اعتراض شروع ہو جائے۔ تو یہ الٹی گنگا جو ہے یہ نہیں بہنی چاہیے۔ جو لیتے ہیں وہ جائز لیتے ہیں، ان کے لینے کے اندر شرعاً کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کلام نہیں۔ اب اس کے بعد اگلی بات، وہ مرد مومن نے کچھ اور جملے بھی ارشاد فرمائے، اور وہ بھی بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ ایسے جھوٹے معبود کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان یعنی جھوٹے معبودوں کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ یہ اس مبلغ نے مزید جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ اے قوم، ان مرسلین کی قاصدوں کی پیروی کرو، یہ وہ ہیں جو تم سے اجرت نہیں مانگتے، ان کی پیروی کرو، یہ خود ہدایت پر ہیں۔ اب وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے بڑے خوبصورت جملے بول رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مشرکو، تم کافرو، تم جو ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو۔ اپنی قوم کے ماحول کو سمجھتے ہوئے اس نے بڑے ایک اپنائیت کے انداز میں سمجھایا کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں منسوب اس نے کیا اپنی طرف کہ مجھے کیا ہے کہ میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ گویا دوسرے الفاظ نے اس مبلغ نے، خیر خواہ نے ان سے کہا کہ یار تمہیں کیا ہے کہ تم اس اللہ کی عبادت نہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، لیکن اس کی بجائے اس نے منسوب اپنی طرف کر دیا۔ اچھا پھر اس کے ساتھ کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں؟ ایک سوالیہ انداز، ایک استفہامیہ انداز، لیکن وہ استفہامیہ انداز اصل میں ان کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے انداز استفہام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا میں اللہ کے سوا اس کی عبادت کروں، اسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان جو حقیقی معبود ہے، اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت اور یہ جھوٹے معبود مجھے نقصان سے بچا نہیں سکتے، ان کی سفارش، ان کی شفاعت مجھے نفع نہیں دے گی، تو اور پھر ان کی عبادت کر کے میں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں منصوبہ اپنی طرف ہی کیا کہ اگر میں ان کی عبادت کروں انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ اور حالانکہ وہ پڑے ہوئے نہیں تھے، وہ جو خیر خواہ تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک بندے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا، لیکن وہ ایک سوالی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ان کی عبادت کروں تو میں تو گمراہی میں پڑ جاؤں گا، تو میں تو نہیں پڑتا گمراہی کے اندر۔ لیکن ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم چونکہ ان کی عبادت کرتے ہو، تم گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ اور پھر اس نے واضح طور پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے قوم کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ ایمان قبول کر چکے، اب انہوں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم میری سنو۔ یہ اس نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان لا چکا۔ ان باتوں سے بھی بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں۔
سمجھانے کا انداز موقع محل کی مناسبت سے جدا ہونا چاہیے۔ بعض جگہوں پر زجر بھی درست ہے، وہ بھی شریعت کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ زجر شریعت کے اندر منع نہیں، شریعت کا وہ بھی طریقہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جب ہم کلام پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر جو انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، تو وہاں پر کئی جگہ پر واضح طور پہ انہوں نے یہی کہا کہ تم گمراہ ہو۔ کسی جگہ نرمی سے سمجھایا جاتا ہے، تو جہاں نرمی سے کام چل سکتا ہے وہاں نرمی کی جائے، جہاں سختی کی حاجت ہے وہاں سختی کی جائے۔ جو لوگ نیکی کی دعوت دینے والے ہیں یا بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بڑے بنیادی آداب میں سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ بڑا ضروری۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بطور خاص ایسی تربیت عام طور پہ نظر نہیں آتی کہ مبلغین کی ایسی تربیت ہو کہ کہاں کیسے کیا بات کرنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض مبلغین کی نادانیوں کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آنے کی وجہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر بھی سکھایا جاتا ہے کہ یہ یوں اس انداز کے اندر بیان نہ کرو کہ تم جو ہے وہ حرام کھاتے ہو، اور تم جو ہے وہ چوری کرتے ہو، اور تم ڈنڈی مارتے ہو، تم ملاوٹ کرتے ہو، اس انداز کے اندر نہ بیان کرے، سامنے والے تو ویسے ہی بھڑک پڑیں گے کہ او بھائی صاحب کیا ہو گیا تمہیں، کیا بولے جا رہے ہو۔ اس کی بجائے یہ کہا جائے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ڈنڈی ماری جاتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ملاوٹ عام ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے میں رشوت کا لین دین ہے، اس انداز میں بات کی جائے۔ کسی جگہ جب ایک بہت ہی جنرل قسم کا بیان کرنا تو اس کے اندر ہم کے ساتھ بات کی جائے کہ دیکھیں ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے، ہم آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، یہ جملے ہم کے ساتھ ہوں، تاکہ سامنے والا جو ہے اس کو فیل نہ کرے کہ بھائی صاحب تو پتہ نہیں کون سے ولی ہیں اور ہمیں گناہ گار بنا دیا۔ تو ایسا انداز نہ ہو کہ تم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہو، تم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، تمہارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، تمہیں آخرت کا پتہ نہیں ہے، تم نے آخرت سے غفلت اختیار کی ہوئی ہے، تو لوگ بولیں گے کہ اچھا جناب آپ تو لگتا ہے جنت میں بیٹھے ہوئے۔ تو موقع محل کیا ہے، کس انداز میں کلام کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی تقریر سننے کا موقع ملے تو اس کے اندر ایسا انداز ہوتا ہے کہ جو لگتا ہے کہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہا ہے۔ کن دنوں کے اندر کیا بات کرنی ہے، وہ بات کس انداز میں کرنی ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے، یہ پورا ایک شعبہ ہے، اور اس کے اپنے آداب اور مینرز ہیں، ان کو سیکھ کر اس کے مطابق کلام کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ دین کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کیے گئے کاموں سے دین ہی کو نقصان پہنچے، لہذا ان کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ جو خیرخواہ تھے جنہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تو بڑے خوبصورت انداز میں، لیکن قوم آگے سے بدبخت نکلی۔ قوم نے کیا کیا، اس خیرخواہ پر حملہ کر دیا اور ہم کو شہید کر دیا۔ حالانکہ وہ کتنے پیارے انداز کے اندر انہوں نے سمجھایا، لیکن جب سامنے جنونی قسم کے لوگ ہوں نا، تو جیسے ہم بھی آج کل دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر اسلام کے نام لینے کے اوپر سامنے سے جنونی کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا مجنونانہ انداز ان کا ہوگا، اور وہ اس مسلمان کو جو ہے وہ اینڈ تک پہنچا کے ہی چھوڑتے ہیں، ختم ہی کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح بت پرستوں کے اندر، مشرکوں کے اندر یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا کہ انہوں نے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا، اور جب آخر میں اعلان کیا نا، انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، فاسمعون، تو میری سنو۔ قوم نے بس یہ بات سنی کہ یہ تو مسلمان ہو گیا، حملہ کر دیا، حملہ کر کے مار مار کے ان کو جان سے ہی مار دیا، شہید کر دیا۔ اب یہ تو مسلمان تھا، یہ تو مبلغ تھا، یہ تو اپنی قوم کو راہ ہدایت دکھا رہا تھا، نیکی کی دعوت دے رہا تھا، اور نیکی کی دعوت دینے کے مقدس جرم کی پاداش میں اسے شہید کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ کیا عطا فرمایا، ادھر شہید ہوا، ادھر جنت میں نمودار ہوا، ادھر دنیا سے نکلا، شہید ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر پہنچا دیا۔ اب جب یہ جنت میں پہنچا، اب اگلے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون،
بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس سے فرمایا گیا، اس خیر خواہ سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بندے کی شہادت کے ساتھ ہی اس کو فرمایا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا جنت میں۔ اب وہ جنت میں چلا گیا، جنت میں جا کر اب اس اللہ تعالیٰ کے اس پیارے بندے کی خیر خواہی دیکھیں، اس کی اپنی قوم کی خیر خواہی دیکھیں۔ اب وہ جنت میں گیا نا، تو یہ نہیں کہ جنت میں جا کے اس نے کہا کہ اب یہ تو جائیں گے نا جہنم میں جنہوں نے مجھے شہید کیا، نہیں، وہ جنت میں جا کے بھی کہتا ہے کاش کہ میری قوم جان لیتی میرے رب نے میری کیسی مغفرت کی ہے، میرے رب نے مجھے کیسی عزت عطا فرمائی ہے، اے کاش کہ میری قوم جان لیتی تاکہ وہ بھی ایمان لے آتی۔ یعنی غور کریں، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، جن کے ہاتھوں شہید ہوئے ان کے بارے میں بھی خواہش یہ ہے اے کاش کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرا رب کتنے کرم والا ہے، ایمان کے اوپر کیسا بدلہ عطا فرماتا ہے، اے کاش کہ ان کو پتہ چل جائے میرے خدا نے مجھے کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ اور مقصد کیا کہ جب وہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت پر کیسی نعمتیں عطا فرماتا ہے، کیسی جنت عطا فرماتا ہے، کیسی عزت عطا فرماتا ہے، تو وہ بھی ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، خیر خواہی ہو تو ایسی کہ شہید ہو گئے، اور جن لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ان کا بھلا پھر بھی چاہ رہے، ان کا بھلا پھر بھی چاہ رہے۔ اب اس کے بعد چونکہ قوم نے اسلام قبول نہیں کیا اور الٹا ایک مبلغ کو شہید کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی طرف قاصد بھیجے تھے ان کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا، تو پھر ان پہ جو ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اب وہ عذاب کیسے آیا، اب اللہ تعالیٰ اس پر بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی، تو جبھی وہ لوگ بجھ کر رہ گئے، ایک چیخ سے بجھ کے رہ گئے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو خیر خواہ جسے شہید کر دیا گیا، مفسرین نے اس کا نام حبیب نجار بیان کیا ہے کہ حبیب نجار وہ مبلغ تھے جو دوڑتے ہوئے آئے اور جنہوں نے آ کے قوم کو سمجھایا تھا۔ تو اس حبیب نجار کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتوں کا پورا لشکر اترے، وہ آ کے ان کو ہلاک کرے۔ اس قوم کی اوقات ہی کیا تھی؟ اس قوم کی اوقات ہی کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر اتارے؟ نہیں، فرمایا ایک چیخ، سنگل ایک چیخ تھی، اور یہ ساری کی ساری قوم ایسے ہو گئی کہ جیسے آگ بھڑکے اور بعد میں بجھ جاتی ہے، تو جیسے وہ بجھی ہوئی راکھ ہوتی ہے، فرشتے کی ایک چیخ سے بجھی ہوئی راکھ کی طرح فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، مریا مٹ ہو گئے، اور روئے زمین سے مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان کا انجام ہوا، ان کی ہلاکت ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو رسولوں کا مذاق اڑانے والے تھے، جنہوں نے اس حبیب نجار کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، مذاق اڑایا، برا بلا کہا، فرمایا ان کے حق میں یہ کہا جاتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول آتا تو اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کا رسول آتا ہے، جب بھی اللہ کا رسول آتا ہے تو اس سے وہ ٹھٹھا مذاق ہی کرتے ہیں۔ تو یہ یا حسرتاً علی العباد، یہ ایک
کہنے کے طور پہ یہ کہا گیا کہ ہائے افسوس. اب فرشتوں کی زبان سے یہ کہا گیا یا جیسے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے اس طرح کہا گیا, تو یہ اس اعتبار سے یہ جملہ کہا گیا. اب اس سابقہ قوم کے ذکر کے بعد اب دوبارہ جو قرآن پاک کا اصل مقصود ہے کہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کو سمجھا جائے. پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرنے کا مقصد جو موجود قوم ہے اسے سمجھانا ہے. چنانچہ اب ان کو تنبیہ ہوتی ہے اور ارشاد فرمایا جاتا ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی کہ اب وہ ان کی طرف پلٹنے والے نہیں, اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. دو باتیں ارشاد ہوئی, دو آیتیں ہیں, دو باتیں ارشاد. پہلے تو چونکہ ایک پورا واقعہ گزرا جس میں ایک قوم کا بیان ہوا, ان کے جھٹلانے کا, رسولوں کو جھٹلانے کا بیان ہوا, پھر ان پر عذاب آنے کا بیان ہوا. پہلے تو اس واقعہ کے ذریعے کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی کہ انہوں نے کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی اور اب وہ پلٹ کے آنے والے نہیں, ختم ہو گئے, ان کا قصہ تمام ہو گیا, اب آخرت میں ہی پہنچیں گے. تو یہ پہلے تو سابقہ اقوام کے اعتبار سے سمجھایا گیا. اب اگلی جو دوسری آیت ہے جس کی تلاوت کی, اس میں آخرت کے ذریعے سمجھایا گیا. تو قرآن پاک دو انداز میں سمجھاتا ہے, سابقہ قوموں کا انجام بیان کر کے بھی سمجھاتا ہے اور آئندہ قیامت کے بیان کے ساتھ بھی سمجھاتا ہے. تو یہاں قیامت کا بیان بھی ساتھ ہی کر دیا کہ جتنے بھی ہیں, خواہ ماننے والے یا نہ ماننے والے, ایمان لانے والے یا ایمان سے دور رہنے والے, فرمایا جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. اب چونکہ قیامت کا بیان ہوا تو اب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی زندگی پر اپنی قدرت کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت سارے دلائل بیان کیے. کون کون سی چیز ہے جو مثل مردہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے, اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کے طور پہ بیان کی کہ جس کی اتنی عظیم قدرت ہے اس کے لیے مردے کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ افلا یشکرون. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے, ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں, اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے تاکہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں, اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کرنے کی دلیل کے طور پہ بیان کیا. تو فرمایا کہ مردہ زمین جو ہے یہ اس بات کی مردہ زمین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے, زمین زندہ ہو جاتی ہے, لہلہاتی ہے, پھل نکلتے, باغات اگتے ہیں, اس میں سے لوگ کھاتے ہیں. تو یہ جو خدا مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ ان انسانوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کر دے گا. اور مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جتنا کچھ ہے کہ زمین کے اندر باغات اگتے ہیں, کھجوروں کے, انگوروں کے, اس میں چشمے جاری ہوتے ہیں جس سے لوگ کھاتے ہیں, یہ لوگوں نے نہیں بنائے. یہ باغ جو اگتے ہیں یہ لوگ نہیں اگاتے. اب بظاہر اس پہ سوال ہوتا ہے لوگ ہی تو اگاتے ہیں, باغات اگاتے ہیں لوگ, ایک خالی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر بیج ڈالتے ہیں اور پانی دیتے ہیں اور اس کے بعد باغ اگاتا ہے, تو لوگ ہی تو اگاتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقی اگانا نہیں ہے, یہ اگانے کے اسباب فراہم کرنا ہے. جو اگانے کا کام ہے وہ خدا کا ہی ہے. جو زمین سے جو پھل نکلتا ہے, جو زمین سے نباتات نکلتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے.
اگر یہی بات ہو کہ انسان ہی اگاتے ہیں تو پھر انسان تو جہاں بیج ڈالے اور جہاں پانی دے اور جہاں پر محنت کرے وہاں پر سبزہ اگنا ہی اگنا چاہیے. حالانکہ بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ پورا زور لگا لیتے کچھ بھی نہیں اگتا، فصل برباد، کھیت برباد، باغ برباد، کچھ بھی برآمد نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نہیں اگایا. تو لوگ اسباب مہیا کرتے ہیں، لوگ تو اپنی طرف سے بیج ڈالا اور پانی ڈالا. اب پہلے نمبر پر تو بیج بھی خدا کا پیدا کردہ، پانی بھی خدا کا پیدا کردہ. لیکن چلیں اس سے قطع نظر ہم کہہ دیں کہ چلیں انہوں نے جی بیج فراہم کیا، پانی فراہم کیا، تو وہ جو اس کو ہوا ملتی ہے، جو اسے آکسیجن ملتی ہے، جو اسے دوسری گیسز ملتی ہیں، جو اسے روشنی ملتی ہے، جو سورج کی تپش ملتی ہے، وہ کون دیتا ہے؟ کیا سورج بھی بندوں نے بنایا ہوا ہے؟ تو وہ جو سورج کی روشنی ہے، وہ جو سورج کی تپش ہے، جو اس کی حرارت ہے، جو اسے ہوائیں ملتی ہیں، جو اس کو گیسز ملتی ہیں، یہ کون دیتا ہے؟ یہ تو خدا ہی دیتا ہے. یہ ذرا سائڈ میں کر دے، اس کے بعد اگا کے دکھائیں، کچھ بھی نہیں اگے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کے اندر قوت نمو رکھی ہے، رویدگی کی قوت رکھی ہے، اگانے کی جس کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اور زمین کی ماہیت کو ایسا بنایا ہے کہ زمین مٹی کی ہے، اگتی نباتات ہے. زمین مٹی ہے، اگتی اس میں سے نباتات ہے، اس میں سے لکڑی اگ رہی ہے. مثلا ایک درخت اگتا ہے، درخت کیا؟ لکڑی. زمین کیا؟ مٹی. وہ جمادات سے نباتات اگتی ہے، وہ مٹی سے درخت اگتا ہے، اس درخت کے اوپر شاخیں ہیں، شاخوں کے اوپر پتے ہیں، پھل ہیں. پھل کھانے کے ہیں اور شاخیں کھانے کی نہیں ہیں، اس کا تنا کھانے کا نہیں ہے، لکڑی کھانے کی نہیں ہے. پھر وہ جو پھل ہے اس پھل کے اندر بھی چھلکا کھانے کا نہیں ہے، اکثر پھلوں کا چھلکا کھانے کا نہیں ہے، بیج کھانے کا نہیں ہے. تو یہ جو اتنا ایسا یہ جو عجیب و غریب نظام ہے، تو یہ کیا کسان کرتا ہے؟ کیا کسان یہ کرتا ہے کہ تنا اتنا موٹا ہے یا اتنا باریک ہے، اس کے بعد شاخیں اتنی لمبی ہیں، اتنی چھوٹی ہیں، پتے اتنے بڑے یا اتنے بڑے ہیں، پتوں کا رنگ یہ بنتا ہے، یا اس کے اوپر جو پھل لگتا ہے وہ نیلا ہے، پیلا ہے، گلابی ہے، کس طرح کا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس پھل کے اندر اتنا سا بیج ہے، اتنا سا گودا ہے، اس کے اوپر یہ سارا اس کے اوپر چھلکا ہے. تو یہ کیا کسان اگاتا ہے؟ یہ تو کسان نہیں اگاتا. کسان نے تو کیا کیا؟ بیج ڈالا، پانی دیا، بس دیکھ بھال کی ہے. باقی یہ جو بیج سے پورا پودا کھڑا ہو جاتا ہے اور جو پھل پھول لگتے ہیں، جو اس میں مٹھاس آتی ہے، ذائقہ آتا ہے، یہ تو خدا ہی ڈالتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ہماری دلیل ہے، وما عاملتہ ایدیہم، یہ لوگوں کے ہاتھوں نے نہیں بنائی یہ چیزیں. تو فرمایا جب لوگوں کے ہاتھوں نے نہیں بنائی اور خدا نے بنائی ہیں، تو پھر جس خدا کے بنائے ہوئے سے کھاتے ہیں، زندگی جس کے اوپر بسر کرتے ہیں، تو اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں ایک بندہ کسی کو بٹھا کے ساری زندگی کھلاتا رہے تو جو کھانے والا ہے وہ ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے گا کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کرتا، میری تو کوئی محنت نہیں ہے، یہ بھائی صاحب کا احسان ہے سارا، یہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تو جب دنیا میں کوئی کھلائے پلائے تو اس کا تو اتنا شکر ادا کیا جائے. وہ خدا جو خالق ہے، جس کی ساری نعمتیں ہیں، جب وہ کھلا رہا ہے، افلا یشکرون، تو کیا یہ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اب اس کے بعد انواع و اقسام کی چیزوں کے خالق کی پاکیزگی کا بیان. ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اور پاک ہے وہ جس نے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں، ان سب کے جوڑے جوڑے بنائے. جو بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کی شان. اب یہاں پر دو باتیں اگر اس کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھے تو وہ بڑی خوبصورتی سے سمجھ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو جوڑے سے پاک ہے، وہ تنہا ہے، واحد ہے، یکتا ہے. جوڑا کیا ہوتا ہے؟ دو. اللہ تعالیٰ جوڑے سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے، لہذا وہ اس سے پاک ہے. سبحان، وہ پاک ہے. لیکن جو اس نے مخلوق بنائی ہے اس میں اس نے ہر شے کے جوڑے بنائے. تو جو اللہ تعالیٰ کا جو یکتا ہونا ہے وہ اپنی جگہ باقی کہ اس کا جوڑا کوئی نہیں، اور جو اس نے پیدا کیا اس کے جوڑے. اب اس کی چند مثالیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ زمین جو چیزیں اگاتی ہے اس کے جوڑے ہوتے ہیں. کیسے؟ مثلا آم ہے،
آم ہے، سیب ہے، اس کے جوڑے ہوتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے کیسے جوڑے ہوتے ہیں؟ اس میں تو مرد عورت نہیں ہوتے، اس میں تو مذکر مؤنث نہیں ہوتے ہیں۔ پھلوں میں، سبزیوں میں، فصلوں میں، ان سب چیزوں میں جوڑے ہوتے ہیں۔ اس میں نر اور مادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ فصلیں اگاتے ہیں اور پھل اگاتے ہیں وہ اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے لیے تو تھوڑا سا، چونکہ ہم تو ذرا فصلوں کھیتوں سے دور لوگ ہیں تو ہمیں اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لیکن جو کسان ہے کبھی ان سے پوچھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب موسم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے جو نر درخت کے بیج ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مادہ درخت کے بیجوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ نر اور مادہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھل زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اب کسی بھی جگہ جا کے پوچھ لے، جو لوگ یہ آم اگاتے ہیں، سیب اگاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ نر ہے، یہ مادہ ہے، تو وہ ان کو آپس میں جوائن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ تو یہ درختوں میں، یہ پھلوں میں یہ باقاعدہ کیا جاتا ہے کہ نر اور مادہ کو ملایا جاتا ہے اور اس سے پھل زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ انسانوں میں تو واضح ہی ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں سب کے اندر ہم سمجھتے ہیں، اسی طرح پرندوں کے اندر ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہ جو پھل نباتات ہیں ان کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی اس طریقے سے نر اور مادہ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کا بیان کیا کہ مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جوڑے بنائے۔ اور کس کے بنائے؟ فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے جنہیں لوگ نہیں جانتے، جنہیں لوگ نہیں جانتے ان کے بھی جوڑے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ قیامت تک اس کے اندر سے اسرار نکلتے رہیں گے۔ یہ جو ریزز ہوتی ہیں، جو شعائیں، ویوز ہوتی ہیں، ان میں بھی نر اور مادہ نکلے گا۔ اسی طرح پانی کی لہروں کے اندر بھی نر اور مادہ نکلے گا۔ اسی طرح اور جو چیزیں ہیں ان میں بھی یہ نر اور مادہ کی تقسیم ہے۔ ایون کہ یہ جو الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، یہ جو ساری ایٹم کی جو مختلف صورتیں ہیں، ان کے اندر بھی یہ نر اور مادہ کی صورتیں ہوں گی۔ تو اب سائنس اس کو جتنا زیادہ اس کے اوپر ڈسکوریز کرتی جائے گی، دریافت کرتی جائے گی، اتنی ہی زیادہ یہ چیزیں نکلتی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے، جیسے ہم لوگ ہیں، اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں، جوڑے جوڑے بنائے۔ تو نباتات کے جوڑے، انسانوں کے جوڑے، جانوروں کے، حیوانات کے، پرندوں کے جوڑے، اور جن کو ہم نہیں جانتے ان کے بھی جوڑے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک وسعت کو بیان کیا گیا۔ یہ تھے یوں کہہ لیں کہ نباتات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان۔ اب اس کے بعد پھر جو اگلی آیات ہیں ان میں جو آفاقی نشانیاں ہیں یا زمانی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، ان کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد جو سماوی نشانیاں ہیں ان کا بیان ہے۔ یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔